السلام علیکم. دس از یور لیکچر ہنا سیرش. آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک آپ کے ساتھ لے کے پیش خدمت ہوئی ہوں کہ بہت سارے سوالات آتے ہیں تراویح کی عبادت کے بارے میں، آیا یہ فرض ہے یا نہیں ہے. تو صحیح مسلم صحاح ستہ مشکات شریف سمیت حدیث نمبر یہ 1295 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور یہ آن ورڈ 6-7 احادیث جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اسی ٹاپک پر ہی ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتانے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائی کا ایک حجرہ بنا لیا اور آپ نے چند راتیں اس میں نمازیں پڑھیں، حتیٰ کہ لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے. پھر ایک رات انہوں نے آپ کی آواز محسوس نہ کی اور انہوں نے گمان کیا کہ آپ سو چکے ہیں. کچھ لوگ کھانسنے لگے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر کچھ لوگ کھانسنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہاں تک میں آپ کو بات بتاتی ہوں. سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی مت کرو. یعنی وہ باہر سے جب آوازیں دینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرز میں، تو اللہ نے میرے اللہ کی شان کو بھی یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں ڈسٹرب کریں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم کرتے رہے میں نے اسے دیکھا. یعنی اب میں نے ایک دن تراویح تم لوگوں کو قائم کرا دی، دوسرے دن کرا دی، تیسرے دن، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے فکر ہونے لگی اس سے تم پر فرض نہ کر دیا جائے کہ ایک نبی بار بار تمہیں ایسی نماز پڑھا رہا ہے جو نماز فرض ہی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو اللہ تمہارے پر یہ فرض ہی کر دے، اور اگر تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اس کا اہتمام نہ کر سکتے. پتہ ہے نا، ہم میں سے بعض لوگ قرآن پاک فرقان حمید کی تراویح، کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے تراویحوں میں، کچھ لوگ جاب ہولڈرز ہیں، کچھ لوگ کسی مسئلے میں، کچھ لوگ کی بیماری کے عالم میں. مجھے بتائیں کون بندہ ہے جو مکمل تراویح قائم کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی 10ویں روزے تک تو انسان کی سکت ہی پوری ہو جاتی ہے، اس کے تو وجود کا، اس کے جو جسم کی جو ایک امیونٹی ہے نا، وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دینے لگتی. اکثر بزرگ ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو مطلب یہ اندیشہ کہ ایک تو پہلے ہی مجھے تمہارے پر اتنے زیادہ خوف آتے ہیں حق حساب کے، اوپر سے یہ نماز بھی فرض ہو گئی جو کہ تم نہیں اہتماماً پڑھ سکو گے، اس کا فرض کا خیال نہیں رکھ سکو گے. اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کا گھر نماز پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حدیث مبارکہ آگے پیچھے آ رہی ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح حکم فرما دیا، بھائی نمازیں صرف 5 فرض ہیں، اس کے علاوہ آپ قیام اللیل پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں خود سے، یا تراویحاں گھر میں پڑھائی جا رہی ہیں یا مسجدوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، ساری نفل عبادت میں شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ چاہے سنت کہیں یا سنت موقدہ کہیں. امام حنفی کے ماننے والے موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ بھی آلموسٹ ہمارے پوری دنیا کے 92% یا 90% آبادی صرف امام حنیفہ کی ہی بات پہ متفق ہوتی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے تم قائم کرو ثواب ہے، جسے تم نہیں قائم کر سکتے اسے کوئی گناہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے. تو اس کو سنت موقدہ کا نام دینا میں اس سے ایگری نہیں کرتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں نا، میں اب آپ کو یہ ریمائنڈر دلاتی جاتی ہوں. اچھا، معذرت کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں بڑا شور آتا ہے. جب بھی میں درس دینے لگتی ہوں نا، ضرور باہر شور سا مچ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پاک اگر یہیں پہ گانے شانے لگے ہوئے ہوں، کچھ اور ہو رہا ہوں نا، تو یقین مانے مجال جو کوئی ایسا شور ہوگا، بلکہ بڑے سکون کا فنکشن ہو جائیں گے. لیکن جیسے ہی درس دینے بیٹھتی ہوں اتنا شور مچ جاتا ہے نا پیچھے سے گلی میں، تو بچے بھی تنگ کرنے لگ جاتے ہیں. بہرحال اب دیکھیں قرآن پاک فرقان حمید سورۃ البقرہ، بقرہ کا نام ہی جس واقعے کی وجہ سے پڑا وہ ہے گائے والا واقعہ، کہ جب ایک
بھتیجے نے اپنے چچے کو قتل کیا تو اس معاملے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک لے جایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کے پاس اللہ نے پیغام یہیں بھیجا، فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہیں کہ ایک گائے لیں، اس کو ذبح کریں اور یعنی صدقہ کریں۔ پھر وہ قوم اپنے آپ کو الجھانے لگی، کیا کریں، کس رنگ کی گائے ہو، کتنی بڑی ہو، بچوں والی ہو یا بنا بچوں والی ہو، کہاں کا چراوا کھاتی ہو۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا جو قوم اپنے آپ کو خود الجھا دیتی ہے میں اللہ اس کی تقدیر ہی الجھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں واضح پیغام دیا، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں ان کی امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کی ڈھیر ساری خوشیاں نصیب، اور ڈھیر ساری آپ سب کو اللہ شفائے کاملہ، حیاتی دراز عطا فرمائے، اچھی صحتیں عطا فرمائے، تاکہ خیر و عافیت کے آپ لوگ خوش و خضوع کے ساتھ روزے رکھیں، عبادتیں کریں، دعائیں مانگیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، صدقات دیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے حصے میں نیکیاں ڈالیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آجزانہ اپیل آپ سب سے بارہا ہمیشہ کی طرح مدرسہ دار ارسل کو اپنی فنڈز، اپنے ڈونیشنز، اپنے زکوٰۃ، اپنے خیرات، یا چاہے آپ بچوں کے کپڑے لے رہے ہوں یا آپ کوئی راشن لے رہے ہوں، خدا را پلیز ضرور یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، ہیلپنگ ہینڈ بنے۔ اللہ رب العزت اس سے اتنی محبت کرتا ہے جو صدقہ نکالتا ہے تو اللہ اسے 70 شیاطین کے جبڑوں سے باہر نکال آتا ہے۔ تو پلیز مدرسہ آپ لوگوں کے ساتھ سے چلتا ہے، ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ راضی ہو آپ پر۔ السلام علیکم۔